शब मेराज रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात को शब मेराज कहा जाता है। इस रात में जागनी की जाती है, यानी लोग जागते हैं, इबादतें करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नफल नमाजें अदा करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शब मेराज की जो नफल नमाजें हैं यानी नवाफिल हैं, उन्हें किस तरह से अदा की जाए, कितने रिकतें अदा की जाए, बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बता दूं कि शब मेराज में जो नवाफिल अदा की जाती हैं ये 5 तरह की हैं। इनमें से कोई एक भी आप अदा कर लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। सभी जानते हैं कि शब मेराज एक बरकत वाली रात है, फजीलत वाली रात है, और इस रात में अगर कोई इंसान यह नवाफिल नमाज अदा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहिसाब फजीलतों से बख्शता है। इंशाअल्लाह ताला मैं रिकतों को भी बताऊंगा और उसके साथ साथ फजीलतों को भी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये 5 तरह की जो नमाजें हैं ये आपको शब मेराज में अदा करनी है, और ये 5 तरह की नमाज टोटल मिलाकर 32 रिकतें यानी 32 रिकत बनती हैं। सबसे पहले तो आप 12 रिकत नमाज अदा कर सकते हैं, दूसरा है 6 रिकत नमाज अदा कर सकते हैं, तीसरा है 2 रिकत नफल नमाज अदा कर सकते हैं, चौथा फिर 2 रिकत नमाज अदा कर सकते हैं, और पांचवा है 10 रिकत नमाज अदा कर सकते हैं। यानी इन 5 नमाजों में से कोई भी एक आप अदा कर लें या फिर टोटल अदा कर लें, यह आपके ऊपर है। अगर आप अदा करना चाहें तो पूरे अदा करें, कम से कम 2 रिकत नमाज जरूर अदा कर लें। अब हम तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप 12 रिकत नमाज इस तरह से अदा करेंगे। ये 12 रिकत नमाज आपको 6 सलामों के साथ पढ़नी है, यानी 2-2 रिकत करके 6 मरतबा में 12 रिकत नमाज अदा करनी है। 2-2 रिकत की नियत करेंगे, इस तरह से नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद दोनों रिकतों में, याद रहे, दोनों रिकतों में एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे, और 5-5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। उसके बाद रुकू करेंगे, सजदा वगैरह करेंगे, जैसे बाकी नमाज अदा करते हैं पूरी नमाज अदा करके सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद फिर से खड़े हो जाएं, फिर 2 रिकत नमाज इसी तरीके पर अदा करें। मुकम्मल करने के बाद फिर से खड़े हों, यानी टोटल आप 12 रिकत नमाज अदा करें 6 सलामों के साथ, यानी 2-2 रिकत करके आप अदा कर लें। और तरीका यही रहेगा जो तरीका बताया गया। पूरे 12 रिकत जब अदा कर लेंगे, अदा करने के बाद बैठे बैठे 100 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ेंगे, जिसको कलमे तमजीद कहा जाता है। इस तरह से आपको पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। पढ़ने के बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। आपको जो भी इस्तिग़फ़ार याद हो पढ़ सकते हैं, और आसानी के लिए बता दूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस इस्तिग़फ़ार को भी आप पढ़ सकते हैं, 100 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर 100 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ जो बेहतर आपको याद हो, जैसे दरूद इब्राहिमी, दरूद गौसिया, दरूद नारिया, दरूद ताज, या और भी जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे। इन 12 रिकत नमाजों को पढ़ने और इन कलिमात को अदा करने की इतनी बड़ी फजीलत है कि नमाज के बाद और इन वजीफा को करने के बाद जो दुआ की जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जो इंसान ये नमाजें अदा कर ले उसकी हर दुआ कबूल होती है, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि और नमाजें अदा करें तो फिर आप 6 रिकत नमाज अदा करेंगे। 2-2 रिकत करके नियत करेंगे, 3 सलामों के साथ 6 रिकत नमाज अदा करेंगे। नियत आपको इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर ये कहकर नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद हर रिकत में एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे, और 7-7 मरतबा 7 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरा। 2 रिकत अदा करें, फिर खड़े हों, फिर 2 रिकत अदा करें, फिर खड़े हों, फिर 2 रिकत अदा करें। 6 रिकत हो गए। 6 रिकत नमाज अदा करने के बाद 50 मरतबा 50 टाइम दरूद पाक पढ़ें। 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। जो दरूद शरीफ आपको बेहतर तरीके से याद हो वो 50 मरतबा पढ़ लें। इसकी फजीलत बताई जाती है कि तमाम दीनी और दुनियावी हाजात पूरी होंगी। दुनिया की जितनी हाजतें होंगी, आखिरत की जितनी हाजतें होंगी, अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा, और 70,000 गुनाह भी अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। तो ये 6 रिकत नमाज भी ना छोड़ें, जरूर पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके लिए ही बेहतरी होगा। उसके बाद फिर आपका दिल चाह रहा है कि आप और नमाजें अदा करें, तो फिर 2 रिकत नमाज आप और अदा कर लें। अब तक टोटल 18 रिकत नमाजें हो गई। अब 2 रिकत अदा करेंगे तो ये लग के 20 रिकत हो जाएगी। तो ये 2 रिकत नफल नमाज की नियत आपको इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह में काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद दोनों रिकतों में
ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 27 مرتبہ 27 ٹائم دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں۔ جب سجدے سے اٹھیں دوسری رکعت میں یعنی لاسٹ والے میں، جب آپ سلام پھیریں گے، جب آپ اتحیات پڑھیں گے یعنی تشہد کے لیے بیٹھے اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی جب آپ پڑھیں گے، دوسرے نمازوں میں صرف ایک مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں آپ کو 27 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 27 ٹائم درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جب آپ دعائے معصورہ بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ، پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نماز کا ہدیہ، جو آپ نے یہ نماز ادا کی، اس کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے گھر میں برکت کی، فضیلت کی، رحمت کی دعا کریں، اور ایمان کے سلامتی کی دعا کریں۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو پڑھنے والے کی ایمان سلامت رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی۔ اب آپ کا دل اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کا چاہ رہا ہے تو اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اب تک 20 رکعت ہو گئی، یہ 2 رکعت لگ کے 22 رکعت ہو جائے گی۔ تو 2 رکعت نفل نماز آپ اس طرح سے پڑھیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، اور ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں گے، یعنی علم نشرح لک صدرک والی سورہ ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور ایک مرتبہ سورہ قریش یعنی لی الافی قریشن والی سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں، 2 رکعت مکمل کریں، سلام وغیرہ پھیر کے 2 رکعت مکمل کر لیں۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، مقصد ہو، مراد ہو، دعا کریں۔ ان 2 رکعت نماز نفل کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کہیں چھپ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کے ساتھ نماز ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ٹوٹل 22 رکعتیں نماز ہو گئی، آپ کا دل اور چاہ رہا ہے کہ ہم اور ایک نماز ادا کر لیں، تو آپ یہ 10 رکعت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 10 رکعت مکمل ہو جائیں گی 32 رکعت کے ساتھ۔ تو یہ 10 رکعت نماز آپ کو کس طرح سے ادا کرنی ہے؟ 2 رکعت کر کے 5 سلاموں کے ساتھ، یعنی 5 مرتبہ میں 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ نیت اس طرح سے کرنی، ہر نماز کی نیت اسی طرح سے کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کے بعد ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون والی سورہ پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ کافرون، 3 بار سورہ اخلاص ہر رکعت میں آپ کو پڑھنی ہے، اور باقی نمازوں کی طرح رکوع وغیرہ کر کے آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ 5 مرتبہ میں 10 رکعت مکمل کر لیں۔ 10 رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ کو 1 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنی ہے۔ کلمہ توحید چوتھا کلمہ 2 طریقے سے پڑھی جاتی ہے، دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ پڑھنے کا آپ کو آتا ہو پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے، اسے آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، یہ درود پاک بھی ہے، دعا بھی ہے، اس طرح سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے۔ اب اس نماز یعنی ان 10 رکعتوں کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک رکعت کے بدلے 1000 رکعت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی کہ آپ 1 رکعت نماز ادا کریں تو آپ کو 1000 رکعت نماز ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس نماز کی برکت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔
گھر میں رحمت اور برکت نازل فرمائے گا۔ یہ تو تھی شب معراج کے نوافل جو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 رکعت بھی ادا کریں، 10 رکعت بھی ادا کریں، 6 رکعت بھی ادا کریں، 12 رکعت بھی ادا کریں، آپ کی مرضی پر ہے۔ چاہے تو آپ ٹوٹل نمازیں ادا کریں، کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور ادا کر لیں۔ نمازوں کو پڑھنے کے بعد اگر وقت زیادہ ہے تو جا کر اپنے بستر پر لیٹ جائیں یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، درود پاک کا ذکر کریں یا دوسرے ذکر و اذکار کریں۔ اسی رات آپ سحری بھی کر لیں، سحری کر لیں۔ سحری کرنے کے بعد دن کا روزہ رکھیں، یعنی 27 رجب المرجب کا روزہ رکھیں، اور روزے کی حالت میں غسل ضرور کر لیں، دن میں غسل ضرور کر لیں۔ لیکن یہاں بتا دوں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو پھر بھی غسل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص رجب کے 15 تاریخ اور 27 تاریخ کے دن کو غسل کرے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو آپ 27 رجب کے دن میں غسل یعنی نہا ضرور لیں، غسل ضرور کر لیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ثواب بے حساب عطا ہوتا ہے، گناہوں سے پاکیزگی ملتی ہے۔ روزہ رکھ کے اگر غسل کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، بغیر روزہ رکھے غسل کریں گے تو بھی آپ کو ثواب بے حساب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تھے کچھ نوافل کے طریقے جو آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اس رات کو ضائع نہ جانے دیں، یہ رات بڑی برکت والی، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگائیں، نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کلمہ طیبہ کو پڑھنے کی کوشش کریں، درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے بس اللہ کے ذکر و اذکار میں لگیں۔ بےہودہ کام، بےہودہ باتوں سے بچنے کی اس رات کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ذریعہ نجات ہمارے لیے اور باعث نجات ہمارے لیے بنے گی، یہ رات ہمارے لیے بڑا کام آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ نے یہ تمام طریقے سیکھ لیے ہیں، تمام طریقوں کو اچھی طریقے سے جان لیا ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ طریقے معلوم ہو سکے، یہ نماز کے نوافل کے طریقے صحیح سے ادا کر پائیں انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ I seek the forgiveness of Allah. There is no true God except Allah, the ever-living, the self-subsisting, and I turn to Him in repentance.